آئے دن کیا کیا مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اور ان مصیبتوں کے لیے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے 2 سال سے میں ڈیلی 2 گھنٹے مغرب کے بعد کچھ ایسی دعائیں پڑھتا رہتا ہوں جب اپنے گھر پہ رہتا ہوں، کہ ان دعاؤں کی اجازت ہندوستان میں چند ہی ایک کو ہوگی، اور میرے پیر و مرشد آقائے نعمت حضور سرکار مفتی اعظم نے مجھے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اپنے تخت پر بٹھا کر ان دعاؤں کی اجازت دی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح پر مخصوص انداز میں اجازت دینے کا معنی یہ ہے کہ تمہیں مسلمانوں کا کام کرنا ہے۔ سمجھ گیا؟ سمجھ گیا؟ آپ آبادی دیکھ لیجئے سب، مگر مسلمان کا کرونا سے کچھ نقصان نہیں ہوا۔ جو گیا ہاسپٹل، اللہ جانے وہاں کیا ہوا کہ وہ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہمیشہ میں منع کرتا رہا کہ یہ دوائیں استعمال کرو۔ میں نے اس کو ان پورا نسخہ لکھ کر کے واٹس ایپ پر پھیلوایا، یہ استعمال کرو، کوئی ہاسپٹل نہ جائے، اور انشاءاللہ موت اگر مقدر نہیں ہے تو اس بیماری سے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ میرے بڑے بیٹے مولانا علاء المصطفیٰ بہت سخت بیمار، اٹھنے بیٹھنے کی سکت نہیں، وہ اوپر رہتے ہیں، میں نیچے۔ اب نیچے سے اوپر کیسے جاؤں دیکھنے، یہ میرے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے گیا، جمعے کی نماز پڑھا کے آیا، محنت جد و جہد کر کے کہ چلو مجھے کسی صورت سے مولوی علاء المصطفیٰ کو دکھاؤ۔ دیکھا، نبض ٹٹولی، ان کے سب آنکھ کان وغیرہ سب دیکھا۔ میں نے کہا کرونا تو ہوا ہے مگر چیک مت کرانا، اگر زندہ رہنا ہے تو چیک مت کرانا، جہاں چیک کرایا تمہیں ہاسپٹل میں گھسیٹ کے پولیس لے جائے گی۔ میں یہیں بیٹھ کر ایک نسخہ لکھ دیتا ہوں، اور ابھی منگوا کر استعمال ابھی سے شروع کر دوں۔ سمجھ میں آیا؟ اب وہ میں نے کہا دیکھو اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ فیضان صدر الشریعہ ہے، ہاں اس پر عمل کرو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کروں گا۔ ان میں سکت نہیں تھی کہ وہ میرے پہنچنے پر اٹھ کے بیٹھ سکیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اطمینان رکھو، تمہارا بخار تو کل اتر جائے گا، اور کھانسی نزلہ یہ وہ سب 3 دن کے اندر غائب ہو جائے گا، مگر اس دوا کو تمہیں کم سے کم 1 ہفتہ، زیادہ سے زیادہ 11 دن استعمال کرنا ہے۔
کہ ٹھیک ہے میں استعمال. اب الحمدللہ پھر میں نے بھیجا اوپر کہ پتہ کرو کہ ان کا بخار اترا کہ نہیں. دوسرے دن صبح بھیجا، معلوم ہوا کہ بخار اتر گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ فضل فرمائے. تو دوا کے کل یہ ہوا، پرسوں میں مدرسے میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ آپ آفس میں تشریف فرما. میں کہا تم بیمار ہو یہاں آ کے بیٹھ گئے. الحمدللہ اس نسخے کے استعمال کے بعد طبیعت تازہ ہو گئی اور میں اٹھ کر یہاں آ گیا ہوں اور کچھ کام بھی دیکھ رہا ہوں. پھر انہوں نے اس نسخے کو باقاعدہ استعمال کیا. جتنے لوگ بیمار ہوتے رہے ان کو بتاتے چلے گئے کہ یہ نسخہ فلاں عطار خانے میں ہے، وہاں سے جا کر کے لے لو، وہاں سے لے لو. ہزاروں آدمیوں نے استعمال کیا، اللہ نے شفا دی، شفا دی. میں دعا بھی ایک طرف لوگوں کے لیے پڑھتا اور ایک طرف یہ بھی کرتا رہتا. الحمدللہ. اور میں اپنی بیٹھک میں طلباء کو بلا کر پڑھایا بھی کرتا. منہ پر لگام سب کے چڑھ گئی تھی، مگر مجھے سال بھر تک لگام کا کچھ ہوش ہی نہیں. جمعے میں، عیدین میں، یہاں تک کہ پولیس بھی آ گئی، داروغہ اور کوتوال اور یہ وہ سب آ گئے، مگر اس کے باوجود میں ویسے ہی رہا. یہ نہ یہ لگایا اور نہ میں نہ ان کو دیکھ کے بھاگا، سامنے کھڑا. اب یہ الحمدللہ یہ بہت بڑا کرم کہ میں نے ایک دن بھی، ایک نماز بھی ڈسٹینس کر کے خلاف شریعت والی صف نہیں لگنے دی. سب لوگ مل کر کھڑے ہو جاؤ. میں کہہ دیتا تھا دیکھو اگر موت آنی ہے تو تم بچو گے کہ ارے تم پرہیز کرو گے کہ نہیں کرو گے، آئے گی. تم ناک میں روئی گھسا لو اور منہ پر تیل چڑھا لو، مگر موت آنی ہے تو آئے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے تم لوگ یہ سوچ کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ موت آئے تو نماز میں آئے، سجدے میں آئے، رکوع میں آئے. لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. جمعہ میں کئی 100 لوگ آ کر کے نماز پڑھتے گئے اور کچھ نہیں. اللہ کا شکر ہے ہم یہ سب کرتے ہیں، مگر جب کوئی عیب دیکھتے ہیں مسلمان میں تو اس پر آگاہ کرتے ہیں. یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے. اگر یہ نہ کریں تو کیا ہوگا؟